پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے پاکستانی نوجوان جابس، ایجوکیشن اور بیٹر فیوچر کی تلاش میں ابراڈ موو کر گئے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی بھی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ملک سے باہر سیٹل ہو سکیں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی نوجوان ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے۔ آج کا یہ ٹاپک تقریباً ہر پاکستانی گھر سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے خود الحمدللہ لگ بھگ 20 سال مڈل ایسٹ میں گزارے ہیں۔ میں وہیں بورن اینڈ بورن اپ ہوئی ہوں اور پھر پاکستان میں بھی اب زندگی گزارنے کا تجربہ مل رہا ہے، اس لیے میں دونوں لائف سٹائلز کا ڈفرینس کافی اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہوں۔ باہر ملک میں ابراڈ میں بیسک نیسیسٹیز جیسے الیکٹریسٹی، کلین واٹر، گیس، روڈ اور پبلک سروسز عام بات سی ہوتی ہے، لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ ساری بیسک نیڈس آہستہ آہستہ لگژری بنتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکٹریسٹی کی۔ آج کل اتنی شدید گرمی میں اگر فین لگاتار چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے سی چلانا تو بہت سی فیملیز کے لیے اب ڈریم بنتا جا رہا ہے، اور اگر آپ بھاری بھرکم الیکٹریسٹی بل سے بچنا چاہتے ہیں تو سولر سسٹم لگوانا پڑتا ہے، لیکن سولر سسٹم کی کاسٹ ہر انسان نہیں افورڈ کر سکتا، یعنی اب بیسک الیکٹریسٹی اب لگژری کا ٹیگ حاصل کر چکی ہے۔ اور پھر آتی ہے پانی کی قلت۔ اس واٹر کرائسس نے بہت سے لوگوں کا جینا بہت مشکل کر دیا ہے، خاص طور پر کراچی میں بہت سے علاقوں میں لوگ واٹر ٹینکرز کے ذریعے گزارا کرتے ہیں۔ سوچئے کلین واٹر جو ہر انسان کی بیسک رائٹ ہے، اس کے لیے بھی ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ سے گیس کی سچویشن، وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج کل کئی گھروں میں کھانا گورنمنٹ کی ٹائم ٹیبل کے مطابق بنتا ہے، اگر گیس نہ آئے تو پھر مہنگا گیس سلنڈر لینا پڑتا ہے، اور پھر ایک اور بیسک نیسیسٹی لگژری میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جاب کرائسس، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آج کل ڈگری ہولڈرز جابس کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، کہیں انجینئر رکشہ چلا رہے ہیں تو کہیں گریجویٹ فوڈ اسٹال یا ریڑھی لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ محنت میں کوئی شرم نہیں ہے، حلال روزگار ہر کام میں عزت رکھتا ہے، لیکن اب سالوں کی ایجوکیشن کے بعد بھی سوٹیبل اپرچونیٹیز نہ ملے تو فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ کرپشن بھی ایک سیریس ایشو ہے۔ پالیٹکس ہو، آفس ہو، ایجوکیشن سسٹم ہو یا ہاسپٹلز، ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی کہانی ہے۔ عام آدمی اکثر خود کو مجبور اور بے بس محسوس کرتا ہے۔ سیکیورٹی کنسرنز بھی لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، خاص طور پر جب وومنس اور ینگ گرلز کے حوالے سے کوئی افسوسناک انسیڈنٹ سامنے آتا ہے تو پیرنٹس نیچرلی اپنے بچوں کا فیوچر اور سیفٹی کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل میں نے بہت سے لوگوں کو مذاق میں بلکہ حقیقت میں بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیٹ وی آر ناٹ لیونگ ان پاکستان، وی آر ایکچولی سروائیونگ ان پاکستان۔ ان تمام چیلنجز کی وجہ سے بہت سے لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں اور بہت سے لوگ چھوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کتنے کے بیٹے اپنے ماؤں سے دور رہتے ہیں، کتنے باپ اپنے بچوں سے دور ملک میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ہسبینڈز اپنی وائف اور فیملیز کو چھوڑ کر پردیس میں اسٹرگل کرتے ہیں۔ یہ لوگ شوق سے اپنی فیملی سے دور نہیں رہتے، یہ قربانی اس لیے دیتے ہیں تاکہ اپنی فیملیز کو بیٹر فیوچر، کوالٹی ایجوکیشن اور بیٹر اسٹینڈرڈ آف لائف دے سکیں۔ اگر ہم اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس یا سوشل میڈیا پر نظر ڈالیں تو روز کوئی نہ کوئی لکھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ موو ٹو کینیڈا، دبئی میں نیو جاب مل گئی، یا پھر اللہ حافظ پاکستان۔ لیکن سوال وہی ہے، آخر پاکستانی نوجوان ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سب سے مین ریزن ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے۔ کئی گریجویٹس ڈگریز حاصل کرنے کے بعد بہت جابس ڈھونڈتے ہیں، لیکن جابس ملنے کے باوجود ان کو سیلری بھی اتنی ملتی ہے کہ مہینے کا بجٹ مشکل سے ہی مینیج ہوتا ہے۔ پھر نوجوان سوچتے ہیں اگر میں نے یہی محنت گلف، یورپ یا آسٹریلیا میں کی ہوتی تو ارننگ کئی گنا زیادہ ہوتی۔ آج کل مہنگائی نے ہر کسی کی کمر توڑ دی ہے، پیٹرول، الیکٹریسٹی بل، گروسری، اسکول فیس، ہر چیز کی پرائسز تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سیلری نہیں بڑھ رہی، صرف ایکسپینسز ہی پروموشن لے رہی ہے۔ ہمارے بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس ماسٹرز اور ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں انہیں ماڈرن فیسلٹیز، ریسرچ اپرچونیٹیز اور پریکٹیکل لرننگ ملتی ہے۔ پھر گریجویشن کے بعد انہیں وہیں جاب مل جاتی ہے، اس لیے وہ اکثر واپس نہیں آتے۔ کئی ٹیلنٹڈ ینگسٹرز کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی اسکلز سے زیادہ سفارش اور ریفرنسز کو امپورٹنس ملتی ہے، اس لیے وہ دوسری کنٹریز میں چلے جاتے ہیں جہاں پرفارمنس اور میرٹ کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے۔ گڈ ہیلتھ کیئر، کلین انوائرمنٹ، پبلک ٹرانسپورٹ، سیفٹی اور ورک لائف بیلنس بھی میجر فیکٹر ہے۔ یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ مڈل ایسٹ میں ان سب چیزوں کا بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان میں ان سب چیزوں کے بارے میں ہر کسی کو سوچنا پڑتا ہے۔ اکثر پاکستانی نوجوان پاکستان اس لیے بھی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا بھی افیکٹ ہے۔ انسٹاگرام اور یوٹیوب میں ہم روز اوورسیز پاکستانی کی سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں، کبھی کبھی ریالٹی اور ہائی لائٹ ریل میں فرق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کانٹینٹ ینگسٹرز کو انسپائر کرتا ہے کہ وہ بھی ٹرائی کریں۔ اکثر پاکستانی نوجوان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پیرنٹس، بچوں کے فیوچر کے لیے بھی مائگریشن کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کا گول ہوتا ہے کہ وہ بیٹر ایجوکیشن، بیٹر ہیلتھ کیئر، فائنینشیل سیکیورٹی، یہ سب باہری ملکوں میں حاصل ہو سکتا ہے۔
पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत से अच्छे लोग हैं। जब भी पाकिस्तान की बात होती है अक्सर लोग महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और प्रॉब्लम्स का जिक्र करते हैं, लेकिन आज जरा दूसरी साइड भी देखते हैं। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में की तरह भी बहुत से चैलेंजेस है, लेकिन उसकी कुछ फ़ायदे भी हैं जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी को बहुत याद आते हैं। सबसे पहले जॉइंट फैमिली सपोर्ट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फैमिली सिस्टम है। यहाँ पेरेंट्स, सिबलिंग, कज़न और रिलेटिव्स मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ होते हैं। बाहर के लोग मतलब परदेसी अक्सर अपने पेरेंट्स या अपने रिश्तेदारों से कई सालों से मिल नहीं सकते और फिर छोटे बड़े मौके पे उन लोगों को मिस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान में खानों का कोई मुकाबला नहीं। बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, हलीम, बारबेक्यू, पराठे और चाय। बाहर रहने वाले पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं सब कुछ मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तानी वाला टेस्ट कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान का इस्लामिक इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। अजानों की आवाज़, मस्जिद की आसानी की दस्तयाबी, फिर रमज़ान का माहौल और ईद की खुशियाँ पाकिस्तान की ख़ास पहचान है। बाहर इन सब चीज़ों से हम लोग अक्सर महरूम रह जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इमोशनल और स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है। पाकिस्तान भी किसी खूबसूरत जगह से कम नहीं। यहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़, माउंटेन्स, वैली, डेजर्ट और बीचेस, पाकिस्तान नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। कई फॉरेन टूरिस्ट भी पाकिस्तान की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान में सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात ही कुछ और है। अपनी ज़बान, अपनी कल्चर, अपने लोग और अपनी पहचान। इंसान चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अपनी मिट्टी से रिश्ता अक्सर दिल में रहता है। पाकिस्तान का मसला उसकी आवाम नहीं है, पाकिस्तान का मसला वो चैलेंजेस हैं जिनसे आवाम रोज़ लड़ती है। पाकिस्तान आवाम बहुत हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड और सब्र करने वाली कौम है। अगर बेसिक फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाएं, मेरिट्स को इम्पोर्टेंस मिले, जॉब्स क्रिएट हो, जस्टिस सिस्टम मजबूत हो, तो यही नौजवान तो आज अब्रॉड नहीं जाएंगे, कल पाकिस्तान की तरक्की में भी ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मे अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान विद पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर आपने मेरा आज के व्लॉग को ज़रा भी रिलेट किया हो और अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके ख़ानदान में या आपके रिलेटिव्स में या आपके जानने वालों में से कोई ऐसा जो मुल्क छोड़ चुका है या मुल्क छोड़ने वाला है या मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश में है। अल्लाह ताला हमारे दिलों में सुकून, हमारे घरों में बरकत, बीमारों को शिफा, बेरोज़गार को बेहतरीन रोज़गार और हर गमज़दा को दिलों को राहत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।